تو ہماری قوم ابھی تک اس مسئلے سے نہیں نکلی. کوئی بھی مسئلہ ہو جائے بس سورہ بقرہ پڑھ لو. ایک شخص کس طرح یہ پہچان سکے کہ میرے ساتھ کوئی روحانی مسئلہ ہے؟ کچھ مسئلے ایسے ہوتے ہیں جس میں ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری. اچھا یہ میں ڈسکلیمر دے رہا ہوں بھائی, ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا, صرف 5% 10% کیسز میں ہوتا ہے ایسا. مسلمان ہے یا وہ کسی بھی ریلیجن کا ہے یا کسی ریلیجن کو نہیں مانتا ہوں, آپ مجھے بتاؤ کیا قرآن سننے سے اس کے سر میں درد ہو سکتا ہے؟ پہلے والا پانی اور یہ والا پانی فرق کر رہا ہے, اس کا مطلب ہے قرآن آپ کو ریاکشن دے رہا ہے. کہ اس طرح کے جب ریاکشنز آ رہے ہیں تو اب کوئی ڈاکٹر مجھے کیا اس کی جسٹیفیکیشن دے سکتا ہے؟ کہ جادو باڈی سے اندر باڈی سے باہر نوٹس لگی ہوئے, لوگ اس سے کنیکٹ نہیں کر پائیں گے شیخ. ایمپل اماؤنٹ آف سلیپ لینے کے بعد بھی فریش نہیں ہو رہا تو دس از ون آف دا ریزن. خواب جو ہے نا بیسکلی یہ ہمارا ایک ایسا برج ہے جو بیسکلی ہمیں دکھاتا ہے, بتاتا ہے کہ ہمارے ساتھ اسپریچول ورلڈ میں کیا ہو. تو مومن جو ہوتا ہے وہ اپنے خوابوں کو ہلکا نہیں لے سکتا. ایک آدمی کو خواب دیکھنے کے بعد اگلے دن یاد نہیں رہتا, چند گھنٹوں بعد یاد نہیں رہتا. یہ میں بولنے والا تھا, یہ ایک بہت بڑی علامت ہوتی ہے, کیونکہ اگر آپ نے وہ خواب کسی کو بتا دیا تو وہ یہ ساری جو شیطانی سسٹم ہی ایکسپوز نہ ہوتا. آپ نیک ہوں یا آپ بہت زیادہ پریکٹسنگ نہ ہوں, آپ کے ساتھ کسی طرح بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں؟ الحمد للہ, اللہ پاک کرم ہے. مصروفیات زندگی آل گڈ, روٹین یہی مصروفیت ہے. اللہ تعالیٰ خیر رکھے انشاءاللہ, اور یہ مصروفیات ہماری جاری و ساری رہیں. اچھا شیخ, آج پہلے تو ذرا میں یہ بتا دوں کہ پریویسلی ہمارا ڈسکشن ہوا تھا کہ جو روحانی بیماریاں ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں, کتنی قسم کی ہوتی ہیں. آپ نے 4 بیماریوں کا تذکرہ کیا تھا, جن کا مس یعنی جن باڈی میں پوزیشن, ٹھیک ہے, اور جادو اور نظر بد کے ساتھ حسد, 4 کیٹیگریز کا آپ نے تذکرہ کیا تھا. اچھا, اب چونکہ ہم نے ان کو روحانی بیماری کنسیڈر کیا تھا تو بیماریوں کی سمٹمز ہوتی ہیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اب سب سے پہلا سوال تو یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی جو ایک عام آدمی ہے, یعنی کہ اس کا کبھی ایسا کوئی سلسلہ رہا نہیں, اور ہمارے یہاں اس طرح کی اویئرنیس بھی نہیں ہوتی لوگوں کو, یار میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو یہ کیا ہو رہا ہے. اور عمومی طور پہ اگر کوئی ذرا کچھ چیٹ جی پی ٹی کر بھی لیتا ہے کہ میرے ساتھ آج کل یہ ہو رہا ہے کہ مجھے آوازیں سنائی دے رہی ہیں, مجھے لوگ چلتے پھرتے دکھائی دے رہے ہیں, اور اس طرح کی بہت سی باتیں ہوتی ہیں, مجھے الٹے سیدھے خیالات آ رہے ہیں, تو چیٹ جی پی ٹی سے جب تذکرہ ہوتا ہے تو چیٹ جی پی ٹی کہتا ہے کہ آپ کو سائیکائٹرسٹ کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اب سائیکائٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں تو پھر وہ آپ کو اینٹی ڈپریسنٹس کھلاتا ہے جس میں آپ کی برین ایکٹیویٹی سلو ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, ٹو سم ایکسٹینٹ آپ کو وہ چیزیں تھوڑی کم ہو جاتی ہیں لیکن وہ ختم نہیں ہوتی. بیسیکلی اس کو میڈیکلی ٹریٹ کیا جاتا ہے, یہ آپ بول رہے ہیں, کٹنگ اٹ شارٹ. ٹھیک ہے, میں اصل میں بریفلی ہر چیز کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ تاکہ لوگ آرام سے کنسیڈر کر سکیں, سن سکیں, سمجھ سکیں, کنیکٹ کر سکیں. صحیح ہے. اور اس طرح کے ہم نے بہت سے واقعات لوگوں کے سنے کہ جی 20 سال 25 سال ہو گئے ان کو یہ کرتے ہوئے, لیکن ان کا مسئلہ حل نہیں ہوا بلکہ وہ اور زیادہ مینٹلی ڈپریس ہو گئے. صحیح ہے. ٹھیک ہے, تو اب سوال یہ ہے کہ ایک شخص کس طرح یہ پہچان سکے کہ میرے ساتھ کوئی روحانی مسئلہ ہے یا میرے ساتھ کوئی سائیکولوجیکل ایشو ہے یا کوئی میڈیکل ایشو ہے. یعنی میڈیکل النس, سائیکولوجیکل النس اور اسپریچول النس میں کس طرح سے ڈفرینشیٹ کر سکے, سمٹمس ہوتی ہیں, کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, چلیں اس کو نا میں آپ کو بڑا پریسائزلی میں آپ اس کو جواب دیتا ہوں آپ کے سامنے. دیکھیں, اس کو نا سب سے پہلے ہم ایک سنیریو بلڈ کرتے ہیں تاکہ ہمارے جو سامعین اور ناظرین ہیں ان کو کلیئرٹی آئے. ہم ایک اسٹیڈیم ذرا کنسیڈر کر لیتے ہیں. اسٹیڈیم کیا ہوتا ہے؟ کرکٹ اسٹیڈیم میں. ٹھیک ہے. اب کرکٹ اسٹیڈیم کے اندر بیچ میں سینٹر کے اندر ایک تماشا ہو رہا ہے. صحیح ہے, اور میری کوئی گیم ہو رہا ہے. صحیح ہے. اور اب اس کی آڈینس ہے. اب آپ کو پتہ ہے آڈینس جو ہے نا وہ ڈفرینٹ پیچھے جو ٹیمز ہوتی ہیں اس کی آڈینس ہوتی ہے, پیچھے اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے. تو بیسکلی سینٹر میں ہم کہہ لیں کہ ایک بندہ ہے جو مریض ہے یا اس کی پرابلمس ہیں, وہ سینٹر میں ایک تماشا لگا ہوا ہے. اور سراؤنڈنگ جو ہے نا اس میں ہم 3 کیٹیگریز بنا لیں جیسا کہ آپ نے بات بولی. صحیح. ایک کو ہم کہہ لیتے ہیں کہ اس مسئلے کو میڈیکلی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے یا ٹریٹ کرتے ہیں. دوسرے وہ ہیں جو تھیراپیز کے ساتھ جاتے ہیں, سی بی ٹی اور اس طرح کی ٹیکنیکس ہیں, سائیکالوجسٹ جو وہ کہ ہمارے. تھرڈ ہمارا ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ اس کو جو ہے ہم اسپریچولی ٹریٹ کریں گے. اچھا, اب کیا ہوتا ہے کہ ایک بندہ ایک مسئلہ لے کے آتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اچھا, اب مسئلہ کیا ہے مثال کے طور پہ کہ ایک بندہ بولے کہ میں بڑی ایمپل اماؤنٹ آف سلیپ لیتا ہوں, یعنی کہ بھرپور سویا,
لیکن صبح اٹھتا ہوں تو میری بڑی لیتھارجی سی ہوتی ہے, لو انرجی فیل ہوتی ہے مجھے, سستی, اور مجھے جو ہے وہ فریشنس نہیں فیل ہوتی. اچھا اب یہ ایک مسئلہ ہے, اب یہ جائے گا کسی ڈاکٹر کے پاس, ٹھیک ہے, تو میڈیکل ڈاکٹرز اس کو, جو ڈاکٹرز ہیں MBBS, تو وہ اب اس کو ایلوپیتھی سے کس طرح ٹریٹ کریں گے. سب سے پہلے وہ سمٹمس پوچھیں گے, سمٹمز اس نے بتا دیا بھائی مجھے ایسا ایسا یہ مسئلہ بھی ہے اور یہ میرا سمٹم بھی ہے. اب وہ کیا کریں گے, کوئی اس کو ٹیسٹ اس کے رن کرائیں گے کہ لیٹ سپوز آپ جو ہے وائٹامنس کے اپنے ٹیسٹ رن کرا لیں, یا پھر آپ جو ہے کیلشیم دیکھ لیں, یا اس طرح کی جو بیسک ان کو لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کسی چیز کی کمی, ڈیفیشنسی کی وجہ سے آپ کا یہ مسئلہ آ رہا ہو. ٹھیک ہے جی. اچھا اسی طریقے سے پھر سائیکیٹرسٹ بھی اس مسئلے کو ڈیل کرے گا, وہ بھی سمٹمز لے گا. اچھا پھر آپ سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں گے, وہ دیکھے گا کہ آپ کی ہسٹری کیا ہے, آپ کا کوئی ٹراما تو نہیں ہے, آپ کا کوئی اسٹریس کا مسئلہ تو نہیں ہے, ڈپریشن کے اندر تو نہیں ہے, تو وہ اس طریقے سے دیکھیں گے. اچھا کٹنگ ان شارٹ, سب کے پاس جو کم و بیش سمٹمز ہیں, میں اگر کہوں نا 60-70% تک, 60-70% کو میں لیوریج دے دیتا ہوں, وہ سب کے سیم ہے. اس میں آپ اسپرچوئل النس کو بھی ڈال رہے ہیں؟ ہاں اس میں بھی سیم ہے. مطلب بہت ساری بیماریاں, یہ ایک مثال دی میں نے آپ کو نا کہ ایک انسان کو ایسا محسوس ہوتا ہے, تو یا پھر کوئی اور مثال بھی لے لیں کہ بھائی ایک انسان کو سر میں درد ہو رہا ہے. صحیح ہے. اب وہ درد کو لے کے ان 3 الگ الگ جگہوں کے اوپر جاتا ہے جو ایکسپرٹس ہیں, ایکسپرٹیز رکھنے والے, تو ہر کوئی اس کو جو ہے نا اپنا اپنا بتائے گا. اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو اس فائن لائن سے ہم کیسے ڈرا کریں گے, اور فائن لائن کیا ہوگی کہ جس سے اس کو ڈیوائڈ کیا جائے کہ یہ مسئلہ کون سے جانرا یا کون سی ایکسپرٹیز کے لیے ہے. صحیح. اچھا اس میں میری انڈورسمنٹ بھی ہے سب کے لیے, میں ڈاکٹرس کو بھی انڈورس کرتا ہوں, میں سائیکیٹرسٹ کو بھی سم ٹائم کرتا ہوں انڈورس, میں سائیکالوجسٹ کو بھی انڈورس کرتا ہوں. ان سب کی, یہ فضول نہیں بیٹھے ہوئے بھائی, ان سب کی نیڈ ہے. بینگ اے اسپریچول تھراپسٹ میں یہ بات کہہ رہا ہوں, ان سب کی نیڈ ہے, لیکن ان کی پوزیشننگ بہت ضروری ہے. کچھ مسئلے ایسے ہوتے ہیں جس میں ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری ہے. صحیح. اور بہت سے مسئلے ایسے ہوتے ہیں سائیکیٹرسٹ ہی ڈیل کرے گا, بہت سے مسئلے ایسے ہوتے ہیں سائیکالوجسٹ ڈیل کرے گا, اور بھی بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں جو صرف اور صرف ایک جو اسپریچول تھراپسٹ ہے, یعنی کہ, اور میں جب اسپریچول تھراپسٹ کہہ رہا ہوں تو وہ جو قرآن و سنت سے یا ہربل سے علاج کر رہا ہے, مسنون ہربل سے, تو اس سے ہی اس کا علاج ہونا ہے, کسی اور کے پاس نہیں ہونا. تو سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ فائن لائن کیا ہوگی, یہی سوال ہے. ٹھیک ہے, فائن لائن کیا ہوگی. اچھا جی, فائن لائن فار ڈفرینسیشن کیا ہوگی. دیکھیں جو قرآن کا اور سنت کا جو ماڈل ہے نا اس اسپریچول مسئلوں کو ڈیل کرنے کا یا اس کو ڈائگنوسس کرنے کا, یہ ریئیکٹیو ماڈل ہے. اچھا. ہاں, اور یہ میں بہت سارے لوگوں کو, کیونکہ میرے پاس تو آل اوور دا ورلڈ, یعنی کہ پاکستان سے بھی اور پاکستان کے باہر کے بھی, UK ہو گیا, US ہو گیا, آسٹریلیا ہو گیا, کینیڈا, مطلب ہر جگہ سے لوگ کنیکٹ کرتے ہیں, لوگوں کے مسائل ہیں. اور بہت سے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو خود ڈاکٹرز ہیں, بڑے ماہر سائیکالوجسٹ ہیں, تو وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو آبویسلی ان سے بات کرنا نا, بڑی ایک عام انسان کو سمجھانا اور ان کو قائل و مائل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو اب میں ان کو کہتا ہوں کہ میں آپ کو امپیریکل ماڈل کے اوپر یہ بات سمجھاؤں گا. اچھا امپیریکلزم کیا ہوتا ہے جی؟ امپیریکل ہوتا ہے کہ ہمارے جو حواس خمسہ ہیں, 5 سینسز ہیں, اس کے تھرو کوئی چیز کو ثابت کروانا. اچھا. اور یہ آج کل بہت کم لوگ ہیں جو اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ بھائی آپ ایک ان سین اسپریچول النس کو کیسے آپ امپیریکلی پروف کرتے ہو. میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ کہہ رہے ہو کہ یہ ایک ریئیکٹیو ماڈل ہے اچھا ہمارا, تو اس میں پھر جو ہے نا چیزیں بہت آسان ہو جاتی ہیں ہمیں امپیریکلی پروف کرنے کے اندر بھی. اور اصل میں کیا ہے کہ بھائی ایک انسان کو جب کوئی چیز دکھ رہی ہوتی ہے, اس کی عقل میں سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے, تو ہی تو وہ اس کی طرف جاتا ہے نا. صحیح ہے, ایسا ہی ہے نا. بالکل صحیح ہے. اب اس کی میں تھوڑا سا, مجھے اگر کوئی چیز محسوس ہی نہیں ہوگی اور سامنے والا مجھے یقین دلانے کی کوشش کرے تو میں نہیں مانوں گا. اب میرے پاس اب ایک فیملی تھی, یہ لاہور کی, میں آپ کو اگزامپل دے رہا ہوں. لاہور کے ایک بڑے سینئر ڈاکٹر ہیں جو کہ پروفیسر ہیں, اور وہ بقول ان کے کہ ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں, میڈیکل اسٹوڈنٹ جو اب ڈاکٹر بن کے پریکٹس کر رہے ہیں, پاکستان میں ان کی تعداد کوئی 20-25 ہزار ہے. یعنی ان کے ہاتھ سے نکلے بچوں کی تعداد جو ہے وہ 20-25 ہزار. ان کی اپنی فیملی کا ایک مسئلہ آیا ایپیلیپسی کا. ایپیلیپسی, مرگی کا دورہ. مرگی کا دورہ, ٹھیک ہے. اب آپ اس کو لے کے نارملی چپل سنکھاتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو اب ڈاکٹر کے پاس بھی جا رہے ہیں, اب سائیکالوجسٹ کے پاس بھی جائیں گے, اب وہ میرے پاس بھی آئے. اچھا وہ جو ہے نا, جب بھی دورہ پڑتا تھا مجھے یاد ہے کہ وہ جو ہے, اچھا دورہ ان کی فیملی میں سے کسی کو پڑتا تھا. ہاں بڑے کلوز. ٹھیک ہے. وہ بھی ڈاکٹر. اچھا. ہاں ساری فیملی ڈاکٹر. تو ان کے سینئر ڈاکٹر, ان کے سب فیملی ممبرس بھی ڈاکٹر ہیں. تو وہ جو ہے نا میرے سامنے یاد ہے کہ کوئی گوس رکھ دیتے تھے تاکہ وہ دانت نہ چبیں اور دانت ٹوٹ نہ جائیں, اس کی کیونکہ شدت ایسی ہوتی تھی.
اچھا اور جو ہے نا اسی وقت انجیکشن مرغی کے دورے میں جس کو پڑ رہا ہے وہ دانت اتنے زور سے بیچے گا اپنے کہ وہ اپنے دانتوں کو کرش کر سکتا ہے. ہاں ٹوٹ جاتے ہیں دانت. یہ میچور میلز اور جو ایڈلٹس ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں, میل فیمیل ایڈلٹ جی. تو اس کے لیے وہ گوز رکھتے ہیں, کچھ لوگ لکڑی بھی ریکمینڈ کرتے ہیں لیکن وہ سافٹ چیز رکھتے ہیں تاکہ چبانے سے وہ دانت نہ ٹوٹیں. تو میں یہ اپنا مشاہدہ بتا رہا ہوں. تو ان کو اس بات میں کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ اسپریچول مسئلہ ہے, اس کو سمجھنے میں ان کو میرے خیال میں 6-7 سال لگ گئے. مرغی کا مرض جو بہت کامنلی آپ کو نظر آ ہو جاتا سکتا ہے لوگوں میں, مطلب یہ میڈیکلی بھی ہو سکتا ہے. اصل میں چیزوں کے نا ملٹیپل کازز ہوتے ہیں, اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں. ان کو فائن لائن لانے کے اندر نا, فائن لائن سمجھنے کے اندر بہت ٹائم لگا, اور میں نے اس کے اوپر ان کے ساتھ 3-4 مہینے میں نے ایفرٹ کی ان کے ساتھ. امپیریکلی آپ نے کو پروف کیا. اچھا ان کو امپیریکلی پروف کیسے ہوا کہ بھائی دیکھیں وہ ڈاکٹر ہیں, ڈاکٹرز کو پتہ ہے کہ میڈیکل سائنس کی لمیٹیشن ہے, اسکوپ کتنا ہوتا ہے, کیا کیا چیزیں میکسیمم ایک میڈیکل سائنس کے اندر ہو سکتی ہیں اور کیا چیزیں بیونڈ پیرا سائیکولوجیکل یا پیرا فزیکل اس کے اندر آ جاتی ہیں, یعنی کہ سپر نیچرل اس کے اندر آ جاتی ہیں. تو وہ کسی ایک بڑے مشہور عامل تھے ان کے پاس گئے, تو وہاں پہ نا ان کے وہ جو فیملی ممبر ہے اس کو حاضری ہوئی جسے کہتے ہیں. حاضری ہونا یعنی کہ آواز بدل گئی اور اس کے بعد جو ہے نا وہ طاقت آ گئی بڑی اور جان مان آ گئی. اچھا یہ میں ڈسکلیمر دے رہا ہوں بھائی, ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا, صرف 5% 10% کیسز میں ہوتا ہے ایسا. ٹھیک ہے نا, ہر دفعہ یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے, نہ یہ ریکمینڈیڈ ہوتا ہے. تو وہاں پہ ان کو سمجھ میں آیا کہ جب انہوں نے اپنی پوری سائنس لگائی اور اپنی پوری میڈیکل ہسٹری دیکھی کہ بھائی جو ڈاکٹرز جس کو ایپیلیپسی کہتے ہیں اس میں تو یہ سب چیزیں نہیں ہوتی, تو یہ کوئی ڈفرینٹ کائنڈ کی ایپیلیپسی ہے شاید. تو وہاں سے ان کو جو ہے نا یہ چیز بالکل کلیئرٹی کے ساتھ ہے کہ اب ہم نے اس کو اسپریچولی ڈیل کرنا ہے. اچھا, یعنی کہ مجھے یاد ہے کہ وہ اس سے پہلے انہوں نے بتایا تھا کہ ہم وہ اس پیشنٹ کے لیے جو ان کی فیملی ممبر تھا اس کا برین سرجری تک کرانے جا رہے تھے, یعنی کہ جس جگہ سے ایپیلیپسی پروڈیوس ہوتی ہے اس کو ریموو کرانے جانے والے تھے. اچھا, اور ادھر سے پھر وہ جو ہے بیک آف ہوئے اور پھر آہستہ 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 جو ہے وہ اسپریچول ٹریٹمنٹ کے اندر ہے, اور بڑا لمبا ان کا ٹریٹمنٹ چلا. اور بعد میں پھر جو ہے ہم نے اس کو اسپریچولی ٹریٹ کیا الحمدللہ. اور اچھا کیا ہوتا تھا کہ جب ان کے اوپر قرآن کی تلاوت کی جائے, یہ میں ریئیکٹیو ماڈل بتا رہا ہوں, تو وہیں پہ اسی وقت جو ہے نا ایپیلیپسی کا دورہ پڑ جائے. اچھا, ہاں یہ پرٹیکولرلی اس مومنٹ پر یہ ریئیکشن تھا اس کا. تو یہ جو ہے نا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو فائن لائن کے اوپر میں بات کر رہا تھا کہ بھائی ہم جو ہے نا ریئیکٹیو ماڈلس کے اوپر چلتے ہیں کہ ریئیکشن بیسڈ ہوتا ہے. تو ابھی ریسنٹ بھی میرے پاس ایک کیس تھا, تو اس میں ایک سائیکالوجسٹ, ان کو میں سمجھا رہا ہوں کہ آپ کا مسئلہ جو ہے اب ٹھیک ہے, آپ نے مجھے ایک سمٹم بتائے ہیں اور ساری چیزیں آپ نے بتائی ہیں, تو اب کیونکہ ہم قرآن سے علاج کر رہے ہیں, لیٹ سپوز سنت سے بھی علاج کر رہے ہیں ہم, تو اب ایک انسان ہے سہیب مثال کے طور پہ, وہ مسلمان ہے یا وہ کسی بھی ریلیجن کا ہے یا کسی ریلیجن کو نہیں مانتا, وہ آپ مجھے بتاؤ کیا قرآن سننے سے اس کے سر میں درد ہو سکتا ہے؟ نہیں ہونا چاہیے, ہو ہی نہیں سکتا. قرآن کی یہ تاثیر نہیں ہے یہ والی. اسی یعنی کہ دنیا الفاظ کے اندر اتنی تاثیر نہیں ہے کہ ایک انسان اس کو سنے تو اس کو جو ہے نا چکر آنا شروع ہو جائیں, اس کو جو ہے نا سر میں درد ہونا شروع ہو جائے, اس کو الٹیاں آنا شروع ہو جائیں, وہ بے ہوش ہو جائے. اچھا, ایکسیسولی آپ کو نیند محسوس ہونی شروع یہ ہو جائے, یوننگ اسٹارٹ ہو جائے, آنکھوں سے پانی آنا شروع ہو جائے اسپیسیفکلی, اور آپ جب اسی ٹائم پیریڈ کے اندر نہ اس سے پہلے کچھ ہوگا نہ اس کے بعد کچھ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک اس طرح کے سمٹمس ہمارے پاس آتے ہیں جس میں میڈیکل ڈاکٹرس, میڈیکل سائنس, سائیکالوجسٹ, یہ ان کی ڈومین سے باہر آنا چیزیں شروع ہو جاتی ہیں, یہ ان کی ڈومین کی چیز نہیں رہتی. یعنی جب ان کے سامنے سوال کیا جاتا ہے کہ کیا کسی کتاب کے الفاظ میں اتنی تاثیر ہو سکتی ہے کہ وہ آپ کو فزیکلی سمٹمز دینا شروع کر دیں. ٹھیک ہے. اور یہ میں کیونکہ بہت ساری ٹائپس کی النیسز ہوتی ہیں, تو اس کے اوپر ہم ایک جنرل جب جو قرآن و سنت کے جو ہمارا طریقہ کار ہے ڈائگنوسس کا, جب ہم اس کو یا اس کو ٹیسٹ کر لیں, وہ ٹیسٹ کرنے کے لیے جب ہم اس کو رن کرتے ہیں تو یہ بہت سارے سمٹمز اس طرح کے آنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے علاوہ بڑا ایک سمپل سا ہے اور دنیا میں کوئی بھی انسان نہیں کر سکتا ہے اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے. یہ آپ کے سامنے پانی کا گلاس ہے, یہ گلاس بھر لیں ہم, ٹھیک ہے, اور اس گلاس کو آپ جو ہے نا, اور یہ بہت سے لوگ ریکمینڈ کرتے بھی ہیں, اس کو آدھا گلاس کو پی لیں آپ. اچھا, اور یہ میں کرواتا ہوں, آدھا گلاس آپ پی لیں. صحیح ہے. پی لیا, اس کا جو ٹیسٹ ہے, اس کی جو ڈینسٹی ہے, آپ اس کو ذرا یاد کر لیں کہ پانی کا ٹیسٹ کیسا تھا, اس کی تھکنس کیسی تھی, تھن تھا, تھک تھا, کس طریقے کا تھا. ٹھیک ہے جی, یہ تو ٹیسٹ بڈس کی میموری میں آ گئی. پانی پیا تو اب اگر نارمل ہے تو جی نارمل ہے. اب اسی پانی کے اوپر آپ جو ہے نا قرآن پڑھ کے دم کر دیں. اچھا,
کوئی بھی حصہ, مطلب خاص طور پہ جب مطلب جو چیز بڑی ریکمینڈیڈ ہے, فاتحہ پڑھیں آپ, اچھا, آیت الکرسی پڑھ لیں, فلق ناس بیسک ایک دفعہ پڑھ لیں, اور اس کو پانی کے اوپر آپ ڈرائی اسپٹ کریں. اسپٹ کا مطلب ہوتا ہے تھوکنا, ڈرائی اسپٹ کہتے ہیں نفس کو, یعنی کہ ایک ایسی تھوک جس میں پارٹیکلز آف سلائیوا تھوڑا بہت ہو اور ساتھ میں آپ کی ہوا بھی جا رہی ہو, اس کو نفس کہتے ہیں, ڈرائی اسپٹ. وہ آپ نے کر لیا, تھتکارنا جس کو ہم کہتے ہیں نا اردو کے اندر, تھتکار دیا آپ نے. اب اسی پانی کو آپ خود پی لیں, خود کا دم کیا ہوا, کوئی اس میں چال بازی, کوئی عامل جوگی بنگالی کچھ نہیں چل رہا. اچھا ٹھیک ہے, اب خود پی لیں. اب یہاں پہ اگر یہ جو آپ کی جو ٹیسٹ برڈ جو ہے نا, وہ پہلے پانی تو وہی سیم ہے, 1-2 منٹ کا ہی فرق ہے. تو اگر پہلے والا پانی اور یہ والا پانی فرق کر رہا ہے, اس کا مطلب ہے قرآن آپ کو ریئیکشن دے رہا ہے. there is something not right with you spiritually. اچھا, یہ ایک بڑا, یعنی کہ اس پانی کی پراپرٹیز تبدیل نہیں ہوئی, ہمارے ٹیسٹ بڈز کی میموری چینج, قرآن نے ہمیں ریئیکشن دیا ہے. بالکل. اچھا, اب یہ کس طریقے کے ہوتے ہیں میں بتا دوں. نارملی پانی کا کڑوا ہو جانا. اچھا, یہ آپ کیا بتا رہے ہیں کہ پانی اب قرآن پہ دم کیا. اچھا, اب یہی انسان جس کے اوپر جادو ہے یا کوئی اور اس کے مسائل آ رہے ہیں پوزیشن کے, یہی انسان سمپٹمز کون سے یہ آئیں گے. جی پانی کے اوپر, تو یہی پانی کڑوا بھی ہو جاتا ہے. صحیح ہے. پانی بہت زیادہ میٹھا ہو جاتا ہے. اچھا. پانی بہت زیادہ سالٹی ہو جاتا ہے. اچھا. پانی بہت زیادہ جیلی کی طرح ہو جاتا ہے. جیلی کی طرح مطلب وہ جب اس کو پیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ پانی بہت گاڑھا سا ہو گیا. اچھا. پھر بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جاتے ہی باڈی کے اوپر ریئیکشنز آنا شروع ہوتے ہیں اس قرآن کے. اچھا. ہارٹ بیٹ تیز ہونا, اگر جادو اسٹمک کے اوپر ہے تو ادھر پھر گرمی اور سب چیزیں آنا, پسینے آنا شروع ہو جانا. اگرچہ ذائقہ چینج نہیں لگے گا لیکن ہاں ان میں سے کوئی ریئیکشن اگر آنا شروع ہو جائے, یہ میں ایک سیلف ٹیسٹ دے رہا ہوں ایک انسان کو, جائے کر لے, اور یہ قرآن ریئیکٹ کر رہا ہے. اب آپ بتائیں کہ اس طرح کے جب ریئیکشنز آ رہے ہیں تو اب کوئی ڈاکٹر مجھے کیا اس کی جسٹیفیکیشن دے سکتا ہے. اوکے ٹھیک ہے, اور میں مانگتا رہتا ہوں بہت سے سینئر ڈاکٹرس کے ساتھ بھی, جب بھی کسی سے میرا کوئی کنیکٹ کر رہا ہوں, کوئی بات کر رہا ہوں, تو میں ان سے پوچھتا بھی ہوں کہ اب آپ بتائیں اس کو کیا جسٹیفائی کریں گے. وہ کہہ رہے ہیں ہم جسٹیفائی نہیں کر سکتے. سملرلی بہت سے سائیکالوجسٹ, میں ان سے پوچھتا ہوں جی اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے آپ کے پاس. اچھا, کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے بہت سارے صہیب, ایک اور میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں کہ ایک انسان جو ہے نا, کسی بھی قاری کی یوٹیوب کے اوپر سورۃ الجن موجود ہے, تلاوت ریکارڈڈ موجود ہے, اس کا وہ ہیڈ فون لے یا لاؤڈ اسپیکرس کے اوپر 3 دفعہ کنزیکیٹیولی سن لے, فوکس کر کے کہ اللہ اس کا جو اثر ہے مجھے اس کا اثر دے دے اس قرآن کا. ٹھیک ہے. اب ایک عام انسان ہوگا نا, اس کے لیے وہ پہلے والا پانی بھی نارمل ہے, اس کا بیفور آفٹر میں کوئی فرق نہیں ہوگا. یعنی کہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ 3 صورتیں کہ آپ 30 دفعہ قرآن پڑھ کے بھی آپ دم کرتے ہیں, اس کا ٹیسٹ چینج نہیں ہوگا آپ کا. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے اسپرچولی, تو یہ پانی کے اوپر قرآن ریئیکٹ کر کے آپ کو ٹیسٹ چینج کروائے گا. اچھا, یا باڈی پہ ریئیکشن آئے گا. سملر کو محسوس ہونا شروع ہوگا, مجھے نہیں, جو پیشنٹ ہے اس کو ہونا شروع ہو جائے گا. وہی اسی طریقے سے ایک انسان کے اوپر قرآن سننے کے جو ایلیمنٹس ہوتے ہیں, قرآن سننے کے جو اثرات ہوتے ہیں, وہ بھی اس کو بڑا محسوس ہوتے ہیں. قرآن اس کو بھی ریئیکٹ کرواتا ہے. اصل میں ریئیکٹ کس کو ہوتا ہے, دیکھیں ان سارے معاملات کے اندر جو ہے نا, آپ حسد اور نظر بد کو آپ کہہ لیں کہ نیگیٹو انرجیز ہیں لیٹ سپوز. اسی طریقے سے جو جادو اور پوزیشن کے اندر جنات کی ایک کنیکٹیوٹی انسان کے ساتھ جو ہے نا ڈیولپ ہوتی ہے. اچھا, ٹھیک ہے. تو یہ اصل میں آپ کو ریئیکٹ نہیں کر رہا, یہ سب چیزیں ان کو ریئیکٹ کر رہی ہیں. یہ ایک بیٹل اسٹارٹ ہوتی ہے. یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مثال کے طور پہ آپ آسان الفاظ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کے اندر ایک اینٹی ہے, ایک انرجی ہے, میں اس کی طرف آؤں گا. اچھا, اس کی طرف آؤں گا. اوکے. اب سورۃ الجن والی جو مثال دیا تھا آپ کو, تو ایک انسان اگر اس کو صرف سن لے, 3 دفعہ سن لے, ٹھیک ہے, کنزیکیٹولی اچھی آواز میں, مطلب لگاتار سن لے, اس کے بعد اس کو دیکھے کہ بھائی اس کو کیا محسوس ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو ادھر سے بھی بہت سارے طرح کے جو ڈائگنوسس ہیں وہ آ جاتے ہیں کہ لیٹ سپوز ایک انسان کے اوپر جو ہے وہ اس کا امپیکٹ کہاں پہ آ رہا ہے, اس قرآن کی ریسیٹیشن کا. ادھر سے بہت ساری ڈائگنوسس ہو جاتے ہیں کہ یہ حسد کا, نظر بد کے مسئلے کے اندر ہے, کیا سمٹمز آ رہے ہیں نکل کے. پھر جادو باڈی کے اندر ہے, باڈی سے باہر ہے. ٹھیک ہے, اس طرح کے آ جاتے ہیں. پھر کہاں پہ بہت زیادہ نوٹس لگی ہوئی ہیں باڈی کے اوپر, یہ ساری چیزیں. تو یہ سب جو ہے نا وہاں پہ صرف یہ کرنے سے بھی سامنے آ جاتا ہے. یہ بالکل میں بیس بتا رہا ہوں, بیس لائن. اب آپ نے جو یہ بات کی نا کہ جادو باڈی سے اندر باڈی سے باہر نوٹس لگی ہوئے, لوگ اس سے کنیکٹ نہیں کر پائیں گے شیخ. ہاں, تو سورۃ الفلق پڑھیں, بتانا پڑے گا. سورۃ الفلق پڑھیں آپ. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو میکرو کا کیا مطلب ہوتا ہے, جو مانسٹرس یعنی کہ جائجنٹک لیول کے جو ایول ہیں اس کو وہاں پہ رکھا ہے. یعنی کہ سارے دنیا کے شر جو ہے فلق ناس کے شر میں شامل ہو جاتے ہیں.
اچھا اس کی فضیلت بھی اتنی بڑی ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روٹین کی دعاؤں سے اپنے آپ کو پناہ میں لیتے تھے, اپنی اللہ کی پناہ حاصل کرتے تھے روٹین کی. یعنی لیکن جب فلق ناس کا جو کانٹیکس ہے کہ اللہ کے رسول پہ جادو ہوا تھا صلی اللہ علیہ وسلم پہ, یہ فیکٹ ہے؟ ہاں یہ فیکٹ ہے, بخاری کی روایت ہے لبید بن عاصم والی. اس کے بعد جب معوذتین فلق ناس جب نازل ہوئی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی ساری جو دعائیں تھیں ان کو ترک کر دیا تھا اور صرف فلق ناس سے ہی اپنا دم کرتے تھے یا ان کو پڑھا کرتے رہے. تو اس کے اندر ایک کیا ہے, من شر النفاثات فی العقد, ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں اس شر سے. کس کی شر سے؟ پھونکنے والیوں کی شر سے یا پھونکنے والی جماعت کے شر سے جو کس کے اوپر, گروہوں کے اوپر پھونکتی ہیں. تو گرے جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ ساری چیزوں کی جو بیک اینڈ کا میکینزم ہے وہ گرا ہے. اور وہ جو میں نے آپ سے بات جو اسٹارٹ کی تھی اس کو بھی میں دوبارہ سے کنیکٹ کر دیتا ہوں کہ ایک انسان کو لتھارجی ہو رہی ہے صبح اٹھ کے. ڈاکٹر اپنا کہہ رہے ہیں, ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں ہماری وجہ سے ہو رہی ہے, سائیکالوجسٹ کہہ رہے ہیں ہماری وجہ سے ہو رہی ہے. اب ذرا یہ حدیث ہے, میں نے نکال کے بھی رکھی ہے اور میں آپ کے سامنے یہ حدیث کو پڑھ دیتا ہوں, پڑھ لیں ذرا ایک دفعہ. اور یہ امام بخاری رحمہ اللہ کتاب التہجد کے اندر اچھا لے کے آئے ہیں. یہ بڑی پیاری روایت ہے, ابو ہریرہ سے روایت ہے. وہ کہتے ہیں, اچھا حدیث نمبر کیا ہے 1142 بخاری کی. صحیح. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعقد الشیطان علی فاقیۃ رأس احدکم, یہ جو گدی ہوتی ہے نا تو شیطان جو ہوتا ہے وہاں پہ وہ یعقد نوٹس لگاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی شرح کے اندر آتا ہے کہ امام احمد بن حنبل سے روایت آتی ہے کہ رسی سے گرے لگاتا ہے. یعنی کہ یہ ایسی رسیاں ہوتی ہیں جو ایک انسان کو دکھتی نہیں ہیں, یہ کچھ اسپریچول حصی مانوی رسیاں ہیں. اچھا جی. اذا ہوا نام, تو جب وہ سو رہا ہوتا ہے. صحیح. ثلاث عقد, اور وہ کتنی نوٹس ہوتی ہیں؟ 3 گرے لگاتا ہے. اچھا جی. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے, اس کا امپیکٹ یہ ہوتا ہے, اور وہ ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ علیک لیل طویل, تمہارے اوپر نا یہ بہت رات ہے, ابھی سوتے رہو سوتے رہو سوتے رہو سوتے رہو. اچھا جی. اس کے بعد کیا ہے کہ فَإِنِ اسْتَيْقَظَ, تو اگر وہ جاگتا ہے بندہ, فَذَكَرَ اللَّهَ, اور پھر اللہ کا ذکر کرتا ہے. اللہ کا ذکر کامن ہے, یعنی کہ اس میں تعوذات بھی آتے ہیں, اس میں صبح سو کے اٹھنے کی دعا بھی آتی ہے, اس میں تہجد کے وقت پہ اٹھنے کی دعا بھی آتی ہے. یہ ساری دعائیں جو ہمارے پاس جو سنت سے ثابت ہیں وہ سب اس کے اندر آ جاتی ہیں. تو اگر تو وہ یہ کرتا ہے تو اس کی ایک گرہ کھلتی ہے صحیح اللہ کے ذکر کرنے سے. اسی طریقے سے ان حلت عقدہ فَإِن تَوَضَّأَ, اور اگر تو وضو بھی کر لے تو پھر اس کی دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے. فَإِن صَلَّى, اور اگر وہ نماز پڑھ لے تو اس کی تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے. فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانًا. اب یہ دیکھیں ہمیں حدیث کیا بتا رہی ہے. تو اگر تو وہ انسان یہ سارے کام کرتا ہے تو اس کی صبح جو ہوتی ہے تر و تازہ ہوتی ہے, اچھا فریش اٹھتی ہے. اور اگر وہ یہ 3 کام نہ کرے, ذکر نہ کرے, وضو نہ کرے, نماز نہ پڑھے, یہ تہجد کی نماز نہ پڑھنے کا اثر ایک انسان پہ ہوتا ہے. تو وہ کیا تو پھر کیا ہوگا, سستی اور کسلان, لو انرجی, لتھارجی, اس کی پوری جو صبح کی سٹارٹنگ ہے وہ لتھارجک ہوگی. یعنی عبادت کا جو کانسیپٹ ہے وہ صرف اسپریچول نہیں ہے, وہ فزیکل. اس کا اوبویسلی اس کا فائدہ اس کا فائدہ پروڈکٹیوٹی کے ساتھ ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی اجازت سے ایک بڑا کاز بتا دیا کہ صبح کے وقت میں ایک انسان ایمپل اماؤنٹ آف سلیپ لینے کے بعد بھی فریش نہیں ہو رہا, تو دس از ون آف دا ریزن. ٹھیک ہے. ہم شروع میں تو ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا, تو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں, جن کو نہیں پتا وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کوئی ڈیفیشنسی ہوگی. ٹھیک ہے. سائیکولوجسٹ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی اسٹریس ہے آپ کو بہت زیادہ. یہی اسی طرح کی چیزیں مل جائیں گی آپ کو. صحیح ہے. ٹھیک ہے جی, بالکل صحیح ہے. تو قرآن اور سنت جو ہے نا وہ تھوڑی سی کاز کے اندر یہ بات لے کے جا رہے ہیں. آسمان کے اوپر کی بات, آسمان کے اوپر کی بات, تو غیبی باتیں ہمیں یہ سمجھا رہی ہیں, اسپریچول ورلڈ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس طرح جو ہے نا ہم بہت ساری چیزوں کے اندر کیا کرتے ہیں جناب والا, فائن لائن ڈرا کرتے ہیں. اچھا اس کے اندر ایک اور چیز میں ایڈ کر دوں ڈائگنوسس کے اندر کہ, اور یہ مسنون ہے, اللہ کے رسول سے بھی ثابت ہے, اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں میڈیکل سائنس خاموش ہوگی, جس میں سائیکالوجسٹ بھی بالکل خاموش ہو جائے گا. اور وہ کیا ہے صہیب, وہ ہیں ہمارے خواب, ہماری ڈریمز. اچھا, سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ ڈریمز کیا ہوتے ہیں, خواب کیا ہوتے ہیں. صحیح. ہم ایک فزیولوجیکل ورلڈ میں رہتے ہیں. صحیح. اور ایک ہماری ایک اسپریچول ورلڈ ہے. صحیح. تو خواب جو ہے نا بیسکلی یہ ہمارا ایک ایسا برج ہے جو بیسکلی ہمیں دکھاتا ہے, بتاتا ہے کہ ہمارے ساتھ اسپریچول ورلڈ میں کیا ہو رہا ہے. اچھا.
تو اگر یہ اچھا خوابوں کو جو رحمانی اور سچے خواب ہوتے ہیں ان کو حدیث مبشرات بھی بولا گیا ہے, خوشخبریاں کہ یہ خوشخبریاں ہیں. پھر انہی جو سچے خواب ہوتے ہیں ان کو نبوت کا 46واں حصہ بھی بولا گیا ہے کہ جیسا نبوت خالص اور سچی ہوتی ہے اس طرح جو اللہ کی طرف سے خواب ہوتے ہیں وہ بھی سچے ہوتے ہیں. تو مومن جو ہوتا ہے وہ اپنے خوابوں کو, ایک مسلمان کبھی بھی ہلکا نہیں لے سکتا. جب بھی اللہ کے رسول کی یہ پریکٹس تھی صلی اللہ علیہ وسلم, فجر کی نماز کے بعد اذکار ان سب سے فارغ ہو گئے تو صحابہ کے ساتھ جب بیٹھ رہے ہیں ہلکا لگتا ہے تو وہ پوچھتے ہیں بھائی بتاؤ خواب کیا دیکھا تم نے. تو ڈائگنوسس کے اندر یہ ایک ایسی یونیک چیز ہے ہمارے پاس کہ ہم ایک انسان کی صرف اس کی ڈریمز کی ہسٹری کو دیکھ کے خواب وہ کیا دیکھ رہا ہے یا کیا وہ دیکھ رہی ہے اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, اس کے ساتھ ہی میں سمجھتا ہوں کہ 50-60% کا ڈائگنوسس ویسے ہی ہو جاتا ہے. اچھا, یعنی کہ ایک انسان مجھے صرف اپنے 3 months کی ڈریمز کی ہسٹری دیتا ہے 3 مہینے کی, تو میں اس کے پچھلے 3-4 مہینے 6 مہینے کا پورا جو ہے نا اسپریچول اسکین کر دوں گا کہ جی آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہے. ایک آدمی کو خواب دیکھنے کے بعد اگلے دن یاد نہیں رہتا, چند گھنٹوں بعد یاد نہیں رہتا. یہ میں بولنے والا تھا, یہ ایک بہت بڑی علامت ہوتی ہے کہ, اور یہ بات شیاطین اچھے طریقے سے جانتے ہیں. اچھا, کہ مسلمان کے لیے اور مومنین کے لیے جو خواب ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اور جب بھی بہت سے لوگ میری اس بات سے اگری کریں گے کہ وہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ خواب دیکھتے ہیں, تو پوری ایک کوئی مووی چلی ہو یا پوری کوئی ایک اسٹوری چلی ہو جس میں بڑی امپورٹنٹ چیز کی طرف ان کی رہنمائی کی گئی, صحیح ہے, اور رات میں اٹھے ان کو یاد تھا. اچھا, اور پھر ایک دم سے کسی نے بعد میں اس کو سلب کر لیا, نکال دیا ان کے اندر سے. دس از ون آف دا سمٹم کہ آپ کو جو ہے نا آپ کی میموری سے ہے نا وہ خوابوں کو نکالا جاتا ہے, کیونکہ اگر آپ نے وہ خواب کسی کو بتا دیا تو وہ یہ ساری جو شیطانی سسٹم ہے ایکسپوز نہ ہو جائے. اچھا, تو خوابوں سے کیا کیا چیزیں ڈائگنوسس ہو جاتی ہیں. میں آپ کو اب لبید بن عاصم والی روایت ہے بڑی مشہور, کوئی بھی گوگل کر کے دیکھ لے, جو یہودی لبید بن عاصم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کو نریٹ کیا. اچھا, ظاہر سی بات ہے وہ بالکل کلوز ہے, ایک عرصہ گزارا ہے انہوں نے ساتھ. تو اللہ کے رسول کا بھی جو ڈائگنوسس تھا کس طرح کا تھا, ان کے مسئلے کیا تھے, ان کے سمٹمس کیا تھے, ان کے میموری کا مسئلہ تھا, یاد نہیں آتا تھا کہ وہ کس زوجہ کے پاس گئے کس کے پاس نہیں گئے. یہ ہو گیا سمٹم. اور اس کو کنیکٹ کریں آپ ڈریمز کے ساتھ. اچھا, ہم ڈریمز کے بغیر کبھی بھی ڈائگنوسس نہیں کرتے. اچھا, کبھی نہیں کرتے. اچھا جی, اور اللہ کے رسول کے اس حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا میں نے دعا کی اور میں نے بہت دعا کی کہ اللہ یہ کوئی مسئلہ ہے سمجھ میں نہیں آ رہا, آپ ذرا مسئلہ ذرا بتا دیں کیا مسئلہ ہے. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب میں رات میں سویا تو 2 جو ہے نا وہ فرشتے خواب میں میرے پاس آئے اور انہوں میرے پاس بیٹھے سرہانے, اور انہوں نے بتایا کہ یہ مسئلہ ہے اور وہ فلاں شخص ہے, یہودی ہے, لبید بن عاصم ہے, اس نے جادو کیا ہے, اور وہ فلاں وہ بیر ہے, فلاں کنواں ہے اس کے اندر ہے, اور اس کے جو ہے نا اس پہ درخت ایسے ہیں جیسے شیطان کے سر ہیں اس میں جو ہے, اور کس پہ جادو کیا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال تھے ان بالوں سے گرے لگا کے اس کے اوپر جادو کیا گیا تھا. تو اب دیکھیں اس سے کیا پتہ چلا, جادو کرنے والا پتہ چل گیا, جادو کہاں ہے یہ بھی پتہ چل گیا, پتہ کس چیز پر کیا گیا, کس چیز کے ساتھ کیا گیا ہے. جو میں کہہ رہا تھا جادو باہر ہے اندر ہے وہ بھی بتا دیا سارا. دیکھیں کتنی ساری چیزیں ہو گئی. اسی طریقے سے بہت ساری دفعہ خوابوں سے جو ٹائپ آف جن ہے, جنات کی جو اقسام ہے, اچھا, زمینی ہے, ہوائی ہیں, گھر کے اندر کے, گھر کے باہر کے ہیں, پھر ان کا ریلیجن کیا ہے, یہ ساری چیزیں بھی پتہ چل جاتی ہیں خوابوں سے. اور جب پتہ چل گئی یعنی کہ آپ کو پتہ چل گیا کہ جن جو ہے وہ ہندو ہے, مسلمان ہے, یہودی ہے, عیسائی ہے, تو پھر آپ اس کو اس طریقے سے بڑا کسٹمائز آپ اس کو ڈیل کریں گے تو مسئلہ آپ کا بہت جلدی سارٹ ہو جاتا ہے. اچھا, ابھی شیخ یہ ہم بات کر رہے ہیں پرٹیکولرلی جادو کے حوالے سے, صحیح ہے. ابھی ہم باقی 3 مسائل پر بات کریں گے. ٹھیک ہے, یہ آلموسٹ مکس ہے. اچھا, ٹھیک ہے نا, یعنی کہ چیزیں بہت مکس ہوتی ہیں. میں آپ کو ویسے اگر آپ کہیں گے دیکھیں جادو اور پوزیشن کو ہم بہت قریب رکھتے ہیں. اچھا, دوسری کیٹیگری کے اندر ہم حسد اور نظر بد جو ہے نا اس کو ہم کیٹیگوریکلی اس کو تھوڑا ہم الگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, سم ٹائم اگر جنات کی نظر لگے تو وہ مکس ہو جاتی ہے چیز پوزیشن کے ساتھ, لیکن اگر تو انسان کی ہے تو وہ پھر ہم اس کو تھوڑا الگ کر کے رکھتے ہیں. لیکن بہرحال چیزیں اصل میں ساری کیا ہیں, اسپریچول النیسز ہیں, روحانی بیماریاں ہیں, تو اس کا علاج بھی پھر ہم اس کو اسی طریقے سے ہی کر رہے ہوتے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے ایلیمنٹ. تو میں نے فائن لائن ہی بتا دیا آپ کو جی کس طریقے سے ڈائگنوسس ہوتا ہے, کیا کرنا ہے, کیا معاملات ہیں, ساری چیزیں مناسب ہو گیا. اچھا, اب یہاں پہ ایک سوال یہ آتا ہے کہ اب جیسے آپ نے جتنے بھی مسائل کا تذکرہ کیا, ٹھیک ہے, اسٹل بہت سارے لوگوں کا یہ ایک
ماننا ہے یا کہنا ہے کہ جی تھوڑی مذائقہ خیز بات ہے، اس لیے مجھے بتاتے ہوئے یا پوچھتے ہوئے بھی ہنسی آ رہی ہے کہ یہ ہمیشہ جو ہے نا یہ آسمان سے اوپر کی باتیں اور بہت ہی اس طرح کی باتیں جس پہ آپ کو ایمان لانے کی ضرورت ہے. یعنی ایک آدمی آپ کی بات سننے کے بعد سب سے پہلے تنقید یہ کرے گا کہ یار اگر مجھے جسم کے اندر کچھ محسوس ہو رہا ہے، میں محسوس کر رہا ہوں کچھ، یا میں چلتے پھرتے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، یا میں ایسے ہی گزرا تو مجھے کمرے میں ایسا لگا کھڑے ہو کے، مطلب اپنے سائڈ سے نظر آیا کہ کوئی کھڑا ہوا ہے، میں نے واپس دیکھا تو کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب میں یہ سب محسوس کروں، اب مجھے کوئی کہے کہ جی خوابوں میں کیا آ رہا ہے، تو اس میں کیا آ رہا ہے، تو اس میں کیا آ رہا ہے، مجھے بہت عجیب لگے گا یہ سننے میں. صحیح ہے. یعنی کہ لوگوں کے لیے یہ باتیں سن کے یقین کرنا تھوڑا مشکل ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. کیا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم لوگوں کو یہ کہیں کہ بھائی اگر آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو یہ چیک کر لیں، جیسے آپ نے پانی کا بتایا تھا مثال کے طور پر. پانی بتایا ہے میں نے آپ کو، سورۃ الجن بتائی ہے، آپ قرآن کا رقیہ شریعہ ہمارے پاس یوٹیوب پہ موجود ہے. خود کر لیں اور خود فیصلہ کر لیں. نہیں ڈائگنوسس تو نہیں کر سکتے آپ، لیکن آپ صرف اتنا کر سکتے ہیں کہ دیر از سم تھنگ رانگ اور ناٹ، اتنے پہ اوپر آپ آ سکتے ہیں بیسکلی. بالکل صحیح. ڈائگنوسس جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ آدھا علاج ہے. صحیح ہے. آدھا علاج ہے کہ انسان کو صرف یہ پتہ چل جائے کہ اس کو روحانی مسئلہ کون سا ہے، مطلب جادو ہے، جادو کے علاوہ ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پھر نظر بد، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ صرف حسد کے اثرات ہوتے ہیں، بھائی جادو نہیں ہوتا، لیکن سمٹم بڑے کلوز ہوتے ہیں تو اس کو لوگ مکس کر رہے ہوتے ہیں. اب آپ اس میں جتنا بھی جادو کا علاج کر کے دیکھ لیں فائدہ ہی نہیں ہوگا، آنیسٹلی بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. ایک تو ہماری قوم ابھی تک اس مسئلے سے نہیں نکلی کہ بھائی کوئی بھی مسئلہ ہو جائے بس سورہ بقرہ پڑھ لو. ہماری قوم نکلی نہیں. بقرہ کے بارے میں یہ حدیث بھی تو ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان نہیں ہوتا. ہاں تو وہ نظر بد کے لیے تو نہیں ہے نا، ٹھیک ہے، حسد کے اثرات کے لیے تو نہیں ہے نا، وہ ایک اسپیسیفک کے لیے ہے اور وہ اس میں ہی کام کرتی ہے اور بہت اچھا کرتی ہے، ریکمینڈڈ ہے. لیکن اصل میں یہ بڑی فیلڈ ہے، یہ علم ہے اور اس میں بڑے تجربات رہے ہیں اور الحمدللہ. اور یہ میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں، جو مانے جو نہ مانے وہ ایک الگ بات ہے کہ ایکوریٹ انسان کے پاس چیز کا جو ہے نا ڈائگنوسس اور اس کے بعد پھر اس کا کیور، یہ سب چیزیں آ جانا، وہ اس کے علاج کو ایفیشینٹ بناتا ہے. یعنی کہ کچھ مسئلوں میں آپ سال پڑے رہیں، ہوتا ہے لوگ 10 سال جو ہے وہ بیچارے مسئلہ سالو نہیں ہوتے. اور اگر آپ ایک صحیح جو دوائی ہے اس کو اگر آپ جو ہے کنزیوم کرنا شروع کریں تو آئی تھنک 1-2 مہینے میں سیٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ ساری چیزیں. تو آپ کا ایک سوال تھا، وہ سوال آگے پیچھے ہو گیا کہ وہ یہاں سے گزرا کچھ. میں ریفریز کر دوں سوال کو. دیکھیں ایک تو بات میں نے یہ کہی کہ مثال کے طور پہ آپ کی بات سن کے عمومی طور پہ بھی لوگوں کا یہ کہنا ہوگا، یعنی ایک بڑی خلقت ہوگی جو یہ کہے گی کہ یار یہ بھی وہی ٹپیکل باتیں کر رہے ہیں کہ جی آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، جن ہوتا ہے تو فلان ہوتا ہے. یعنی بلیف سسٹم کا ایک مسئلہ ہے نمبر 1 کہ اس پہ لوگ بلیو نہیں کرتے. اور پھر سب سے بڑی بات، اگر کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، سائیکالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں، سائیکائٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں، تو وہ میں گارنٹی کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اس طرح کی باتوں کا مذاق بنانے میں سب سے بڑا ہاتھ بھی اس طبقے کا ہوگا. بالکل ایسا ہی کہ کہیں نہ کہیں وہ ان کی 5 سالہ 6 سالہ 10 سالہ تعلیم اور پھر اس کے بعد ان کا جو اتنا بڑا تجربہ ہے کہ انہوں نے اتنے سارے لوگوں کو کیور کیا، یہ اس کے بعد بالکل برخلاف کھڑی ہے. ٹھیک ہے. پہلی بات یعنی آسان الفاظ میں آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ ایک تو جن کا بلیف سسٹم کا مسئلہ ہے تھوڑی ان سے بات بھی ہو جائے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے آپ سے میں نے کہا کہ اگر کوئی بڑا مناسب سا ٹوٹکا، کہ ایسا ٹوٹکا اس معاملے میں جو ہر قسم کی روحانی بیماری پہ فٹ ہو جائے کہ ہاں یار وہاں سے وہ ایکٹیویٹی یا ریئیکشن دکھاتی ہے. کوئی ایک ایسی بات کہ آپ یہ کر کے دیکھ لیں، اگر ریئیکشن آ جائے تو آپ سمجھ جائیں کہ کوئی مسئلہ ہے آپ کے ساتھ. صحیح. اس کا جواب تو دے دیا نا، پانی والی بات، پانی والا. قرآن سن کے دیکھ لیں، مطلب یہ کوئی چھوٹی چیزیں تو نہیں ہے نا ایک انسان کے لیے. یعنی یہ 2-3 چیزیں کر کے دیکھ لیں. صحیح ہے. اچھا اب جن کا بلیف سسٹم کا مسئلہ ہے اور اس بلیف سسٹم کے پیچھے میڈیکل سائنس کھڑی ہوئی ہے، صحیح ہے، کہ یہ بلیف سسٹم میں شامل نہیں ہو پاتی بات یا لوگوں کو ہضم نہیں ہو پاتی باتیں، صحیح ہے، تو اس کا کیا جواب ہے؟ دیکھیں میں اور ذرا جو ہے نا کیٹیگوریکلی سب کو سیٹ کر دیتا ہوں. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ ڈاکٹرز آئیں، سائیکیٹرسٹ ہوں، سائیکالوجسٹ ہوں، میں ان سے ہمیشہ ایک بڑا ہیلدی ڈسکشن کرتا رہتا ہوں. صحیح. کیونکہ میں ان کی فیلڈ کا میں منکر نہیں ہوں، مجھے پتہ ہے بھائی مجھے بھی کوئی مسئلہ. آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. آپ کے اس طرح کے جتنے بھی حضرات سے جو میڈیکل فیلڈ میں پروفیشنلز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، آپ کا جب ان سے آمنا سامنا ہوا، روبرو ہوئے، اپنے ہی مسئلے کی وجہ سے ہوئے یا بہرحال آپ سے وہ ڈسکشن کرنے آئے، بات چیت کرنے آئے، تو کیا انہوں نے مذاق اڑانے کے انداز میں آپ سے بات کی؟ اچھا میں بتاتا ہوں آپ کو، میں یہی آپ کو جواب دینے لگا تھا کہ صہیب صاحب
اس میں جو ہے نا لوگوں کی تقسیم ہے, مختلف قسم کے لوگ ہیں ہر جگہ کے اوپر. ٹھیک ہے. اس کا تعلق صرف ہم ڈاکٹروں کو رگڑنے ہی نہیں ہے, یہ ہماری عوام ہے. میں نے بہت سارے علماء کو دیکھا ہے. میں یہ کراچی میں خیال میں صدر کا علاقہ ہے, کلفٹن یا صدر کوئی اپارٹمنٹ تھا, تو وہاں پہ میں ایک گھر میں گیا ہوں. وہاں پہ ایک خاتون کا مسئلہ تھا اور ان کے جو والد صاحب ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا. اور بہت بڑے مدرسے کے گریجویٹ ہیں, اور وہ سارا انہوں نے پروسیس دیکھا, اس کے بعد بھی وہ اس کے منکر تھے. مدرسے گریجویٹ مطلب عالم؟ ہاں, بہت بڑے عالم ہیں, اور ان کا کراچی یونیورسٹی کے بہت بڑے وہ پروفیسر, بڑے کی پوسٹ کے اوپر. اچھا. خلیفہ بن زید یونیورسٹی غالباً اس کی تھی, کون سا مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں, بہت پرانی بات ہے یہ. تو سب کچھ پروسیس انہوں نے دیکھا, ساری چیزیں دیکھی, اس کے بعد انہوں نے مجھ سے آرگیو کیا. تو بھائی اس کا مسئلہ صرف ڈاکٹرس کے ساتھ نہیں ہے, لیکن کیونکہ بیماری کا کام ڈاکٹر کے ساتھ ہوتا ہے تو جبھی ہم زیادہ اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. اچھا, بات سمجھے گا. تو بھائی ایک تو وہ ہوتے ہیں جو بالکل مذاق بھی اڑائیں گے اور وہ کہیں گے کہ بھائی یہ ڈھگوسلے ہیں. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے. اور یہ تب تک نہیں آتے جب تک خود نہیں گزریں گے, کوئی چیز سامنے نہیں آئے گی. یعنی کہ جب تک ان کا جو ہے نا موبائل یوں کر کے اٹھے گا نہیں نا, اور جب تک جو ہے نا ان بیٹھے ہوئے اور یوں کر کے خون کی دھار دیوار پہ نہیں لگے گی جا کے, تب تک ان کو سمجھ میں نہیں آئے گی بات. یعنی جب تک کچھ ایکسٹریم نہیں ہو جائے گا. ہاں, تب تک. صحیح ہے. یہ میں وہ بات بتا رہا ہوں جو یہ جو میں نے آپ کو خون والی بات بتائی, یہ تو میرے بڑے قریبی تھے. یہ ڈیفینس کراچی میں ہوتے ہیں, میں شاید نام نہیں لے سکتا, نام لوں تو شہر آپ جو ہے نا وہ بلکہ شیخ عاطف کے بڑے قریبی ہیں, ان کے ساتھ ہوا. شیخ عاطف نے مجھے بتایا تھا اچھا کہ وہ بیٹھے ہوئے ایک جگہ کے اوپر, وہ بڑی ہانٹیڈ جگہ تھی. تو ادھر سے خون کا ہے نا ایسے جس طرح اسپائڈر مین کا ویب نہیں نکلتا تھا, تو خون کا یوں گیا دیوار کے اوپر پوری چھینٹا آیا اپنی. اور وہ کوئی عام انسان نہیں تھے بھائی, وہ ایک بڑے بزنس مین اور اچھے علمی اسپیکٹ سے, مطلب ویری گڈ اسٹوڈنٹ آف نالج. ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا ہوا. اچھا. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کی چیزیں ہو جائیں نا, پھر اس طرح کے لوگوں کو کچھ ہوتا ہے کہ ہاں بھائی کوئی یہ سپر نیچرل ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے. دوسری جو کیٹیگری ہے لوگوں کی, وہ صہیب اس طرح کی ہوتی ہے, دے ڈو بلیو. یعنی کہ وہ, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہمارے اسلام کے اندر سب کچھ ڈسکشن میں, اب جیسے میں نے حدیثیں پڑھ دی ہیں, اب ایک انسان ان کو پڑھے گا. میں 4 قرآن کی آیتیں بھی ایسی ہی پڑھ سکتا ہوں کہ جس کو آپ بہت ساری جگہوں کے اوپر میڈیکلی آپ اس کو سولو نہیں کر سکتے. تو پھر وہ کیا کہتے ہیں وہاں پہ, وہ خاموش ہو جاتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم مانتے ضرور ہیں لیکن ہم اس کے آگے کچھ کر نہیں سکتے. یہ ایک لاہور کے ایک سائیکالوجسٹ, یہ ان کا اسٹیٹمنٹ میں بتا رہا ہوں آپ کو, جو مجھ سے بہت ساری جگہوں پہ. ہمارے پاس کا علاج نہیں ہے, اور ہم اس کو زیادہ, تو وہ کہتے ہیں بس ہم مانتے ہیں کہ ماننے کے آگے ہم کچھ کر نہیں سکتے, اور نہ ہم اس کو پریکٹس کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. پھر تیسرے والے وہ لوگ ہیں جو مانتے بھی ہیں اور اس میں جو ہے رہنمائی بھی لیتے ہیں, ساری چیزیں بھی ہیں. تو یہ ایک اچھا, یہ دونوں پھر بھی بہتر ہیں, لیکن جو والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. بھائی لوگوں نے جو ہے نا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے, ان کے سامنے وہ نبی تھے, انہوں نے چاند میں 2 ٹکڑے کر دیا, وہ اونٹنی آ گئی, پھر اللہ کے رسول کے ہاتھ سے جو ہے نا وہ پانی نکل آیا, موسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں ان میں. یعنی کہ سارے کرنے کے بعد بھی انسان نے نہیں مانا. تو بھائی میں کیسے منوا لوں گا, میرا کام ہی نہیں ہے ان کو منوانا. لیکن میں جو بیچ والے لوگ ہیں نا, میرا آڈینس اصل میں وہ لوگ ہیں, وہ لوگ نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا. ان کے اوپر جب پڑے گی نا, تب میں ان سے بات کروں گا کہ جی کیا بات ہوتی ہے, کیا معاملہ بنتا ہے. صحیح ہے. اچھا شیخ, اس نشست کا آخری سوال. ایک غلط فہمی لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے کہ میں بہت گناہ گار ہوں, میں بہت خطا کار ہوں, اللہ مجھ سے ناراض ہے اس لیے میں اس کا شکار ہو گیا ہوں. ٹھیک ہے. یعنی کہ جو نیک لوگ ہیں ان کے ساتھ اس طرح کے مسائل نہیں ہوتے. میں نیک نہیں ہوں, اللہ نے مجھے دھتکار دیا اس لیے میرے ساتھ یہ. اچھا, ایک تیر سے 2 شکار کر دیتا ہوں میں, یعنی کہ ایک بات سے 2 جواب دے دیتا ہوں اس کے حوالے سے. ہاں, میں 2 جواب دے دیتا ہوں آپ کو. دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ اس بات کا بھی جواب ہے کہ کون سی بیماری ٹیسٹ ہوتی ہے اور کون سی بیماری پنشمنٹ ہوتی ہے. کون سا مسئلہ ٹیسٹ ہے اور کون سا پنشمنٹ, یہ ایک ایلیمنٹ ہو گیا. دوسرا اس میں یہ بھی ہے کہ اسپریچول جو بہت ساری ہماری میڈیکل النیسز ایسی ہوتی ہیں, میڈیکل یا سم ٹائم سائیکولوجیکل بھی, جس کا کاز اسپریچول ہوتا ہے. اچھا. ہاں ٹھیک ہے. اچھا, اسپریچول جب بھی ہم ورڈ یوز کریں گے تو اس کے اندر جادو بھی آئے گا, شیطان بھی آئے گا, جنات بھی آئیں گے, نظر بد اور حسد, یہ سارے اثرات اس کے اندر آ جائیں گے. قرآن کھولیں اور قرآن کے اندر سورۃ الانبیاء, یہ سورت ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے جی. سورۃ الانبیاء, اس کی آئی تھنک ورس نمبر ہے 82 ہے یا 86 ہے. 2 منٹ رک جائیں. ٹھیک ہے, بلکہ میں نے نکالا بھی تھا, کیونکہ لوگوں کے لیے بڑی آسانی ہو جاتی ہے, وہ خود کھول کے دیکھ سے پڑھ لیتے ہیں, تو ایک ان کو تسلی ہو جاتی ہے, ہاں جی ہم نے تو اب یہ بات انہوں نے کی ہے تو ہم اس کو ذرا کراس چیک کر لیں. جسٹ گیو می اے سیکنڈ. تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, یہ سورۃ الانبیاء کی آیت ہے, وہ ایوب, یہاں پہ یہ ایوب علیہ السلام کی پوری سٹوری ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے جی.
اور قرآن میں 2 جگہ یہ بات بیان کی گئی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا. اب ایوب علیہ السلام کا جو مسئلہ ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. صحیح. ٹھیک ہے جی. ایوب علیہ السلام کا کیا مسئلہ تھا؟ وہ کہتے ہیں مسنی شیطان، شیطان نے مجھے افلک کیا ہے، بنصب و عذاب. ایک ان کو یعنی کہ ان کے مال کے اوپر بھی مسئلہ آیا تھا. بہت سے لوگوں کے جاب بزنس کا مسئلہ ہے، وہ دیکھ لیں جی. پیچھے کون ہے؟ شیطان ہے. اسی طریقے سے یعنی کہ کاز بتا رہا ہوں میں آپ کو، کوئی اسٹریٹجی کا مسئلہ نہیں ہے. صحیح. ٹھیک ہے جی. بالکل سب صحیح چل رہا ہوتا ہے، پیچھے شیطان. اسی طریقے سے ان کو اسکن ڈیزیزز آئی تھیں، میڈیکل ڈیزیزز ان کو آئی تھیں، اور اس کا پیچھے کاز کیا ہے؟ کوئی بیکٹیریا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، بلکہ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مسنی شیطان. یعنی کہ ان کو باڈی فٹیگ بھی ہوتی تھی اور ان کو کوئی النس بھی ہوئی تھی. اس کی ہمیں زیادہ ڈیٹیلس ہمیں اس طرح سے کوئی مستند اس سے نہیں ملتی، لیکن بتانے کی بات کیا ہے کہ ایک انسان کا فزیولوجیکل میڈیکل مسئلہ یا ایک انسان کا بزنس یا اس طرح کا مسئلہ، اچھا، اس کے پیچھے کا جو نبی اللہ کے قرآن میں اللہ کے کلام میں وہ بات کیا بتا رہے ہیں، کون کس نے کیا ہے؟ مسنی شیطان، شیطان کے مس نے، شیطان کے اس پوزیشن نے، اس افلکشن نے. اچھا. تو شیطان یہ ساری چیزیں کاز کر رہا ہوتا ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، تو یہ ہو گیا. میں نے کہا تھا ایک چیز سے 2 شکار کروں گا، تو یہ تو میں نے وہ بتا دی. دوسری بات جو تھی دوسری بات یہ ہوئی تھی کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات کہ میں بڑا گناہ گار ہوں. ہاں اچھا، دوسری بات، ہاں اب یہ دیکھیں یہ کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ ایوب علیہ السلام. ایوب علیہ السلام ہے. صحیح ہے. تو وہ کوئی نہیں، تو انبیاء کے حوالے سے یہ بات ہوتی ہے کہ انبیاء کی زندگی کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ تو امت کے لیے ایک طرح سے وہ تعلیم کا ایک ذریعہ بنتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر انبیاء کے ساتھ کوئی معاملہ کیا تو امت کے لیے تعلیم کے لیے کیا. تو بھائی انسانوں کے ساتھ بھی تو ایسا ہو سکتا ہے نا کہ اس کو سکھانے کے لیے کر لیا ہو جس کے ساتھ مسئلہ آ رہا ہے. یعنی انبیاء کو ایک ایگزامپل بنانا تھا تو ان کے ساتھ یہ ہو گیا، ورنہ انبیاء اللہ معاف کرے کوئی. ہاں، تو معصوماً الخطا ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ سب چیزیں ان کے ساتھ ہوئی، کوئی پنشمنٹ کے طور پہ تھوڑی ہو رہی ہیں. اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان کی نمازوں میں، ذکر میں، اذکار میں کوئی کمی تھی؟ سوال ہی پیدا نہیں. کچھ نہیں تھا، لیکن پھر بھی ایک آزمائش تھی اور ان کو ایک رول ماڈل بنانا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ پورا جادو کا جو ایلیمنٹ ہے وہ ان کو گزار دیا تاکہ ہم جیسوں کے لیے رہنمائی ہو جائے اور بہت سے لوگ اس کے منکر ہو جائیں. اچھا، بہت سے لوگ اس پہ ایمان لے اس آئے. طرح کے معاملات ہوتے تھے صحابہ کے ساتھ بالکل. ابو بکرہ، میں یہ ابو بکرہ تھے یا عثمان تھے، میں آپ کے سامنے پھر روایت میں پڑھ دیتا ہوں. اچھا. ٹھیک ہے جی. اور میں اس کے اوپر بھی ریسنٹلی ورک بھی کر رہا تھا، اور ابن ماجہ کی روایت ہے. صحیح ہے. اور یہ عثمان بن ابی العاص الثقفی، اچھا، یہ مشہور واقعہ ہے. ان کا پوزیشن کا مسئلہ تھا. ٹھیک ہے جی. تو یہ ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جگہ کے اوپر، جس طرح گورنر نہیں لگاتے، کسی عہدہ دیتے ہیں، تو ان کو وہاں پہ دیا. تو اب وہ کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھتا تو حتیٰ ما ادری ما اصلی، یہ تو مجھے سمجھ ہی نہیں آتا میں نے کیا نماز پڑھی ہے. اچھا. اس طرح کی حالت ہو گئی. تو فلما رأیت ذلک رحلت الی رسول اللہ. تو جب یہ میں نے سارا مسئلہ دیکھا تو یعنی کہ ان کو ایک اسپریچول مسئلہ آیا صحابی کو، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف میں نے سفر کیا، وہاں گیا میں، اور ان کو میں نے جو ہے نا یہ ساری باتیں بتائیں اللہ کے رسول کو. اچھا جی. اور سارا انہوں نے بتایا کہ مجھے نماز میں ایسا ایسا ہوتا ہے اور مجھے سمجھ میں نہیں آتا. تو اللہ کے رسول نے کہا ذاک شیطان، یہ کون ہے؟ یہ شیطان. شیطان ہے. یعنی کہ شیطان ایک انسان کی فزیولوجیکل ایک ایکسرسائز ہے جس کو ہم عربی میں الصلاۃ کہتے ہیں، اردو میں نماز کہتے ہیں. اس میں وہ خلل ڈال رہا ہے. صحیح ہے. ان کی میموری کے اندر، ان کی فوکس میں، ان کی برین فاگنگ کو لے کے، بہت سارے معاملات کو لے کے. تو انہوں نے کیا کہا اللہ کے رسول نے ذاک شیطان ادنوہ فدنو. تو اللہ کے رسول نے قریب آؤ. پھر جب وہ قریب آئے فجلست علی صدور قدمی، تو اللہ کے رسول قریب آئے اور پھر جو ہے نا اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے. فضرب صدری، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے میرے سینے کے اوپر مارا بید ہی، اپنے ہاتھ سے. اچھا. اور اس کے بعد کیا کیا؟ فی فمی، میرے منہ میں جو ہے نا اللہ کے رسول نے ڈرائی اسپٹ کیا، تھتکارا. اچھا. وقال، اور کہا کہ اخرج عدو اللہ، اخرج عدو اللہ، اللہ کے دشمن نکلو. اب صحابی کو کہہ رہے ہیں کہ تو اللہ کے دشمن نکلو. اب کس کو نکال لیں اللہ کے رسول؟ ظاہر ہے صحابی سے مخاطب نہیں ہے، صحابی کسی اینٹی سے، کوئی ایک اینٹی سے مخاطب ہے. اچھا جی. ففعل ذلك 3 مرات، اللہ کے رسول نے یہ کام کتنی دفعہ کیا؟ 3 دفعہ کیا. ٹھیک ہے جی. تو ان 3 دفعہ یہ دم کیا اللہ کے رسول نے اس طریقے کا، اس میں مارنا بھی ثابت ہے. دم کیا، ان کی نیکی پہ کوئی شک نہیں، ان کے ایمان پہ کوئی شک نہیں. تو سمجھنے والی بات یہ کہ اس کا تعلق نیکی اور بدی سے نہیں ہے. ہاں، اب اس کے بعد بھی کوئی ایک انسان پوزیشن کو ڈینائی کرتا ہے، اس کے دخول کو ڈینائی کرتا ہے، بھائی کر لے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے.
ٹھیک ہے, چلیں دو باتیں ہماری یہاں پہ کلیئر ہو گئی. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے انکار میں ضروری نہیں صرف ڈاکٹرز یا اس طرح کے میڈیکل سائنس سے جڑے لوگوں, اکثر اہل علم بھی اس کے انکاری ہیں. نہیں, بڑا معتزلہ کا اور اسلامک اکیڈیمیا کے اندر ہی بڑا یہ مختلف ہی مسئلہ رہا ہے کہ جنات کا دخول ہوتا ہے نہیں ہوتا. بھائی ٹھیک ہے, آپ اختلاف کر لیں لیکن علاج کے اوپر آ جائیں, لوگوں کا مسئلہ ہے بھائی. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کا تعلق آپ کے کیریکٹر سے نہیں ہے. آپ نیک ہوں یا آپ بہت زیادہ پریکٹسنگ نہ ہوں, آپ کے ساتھ کسی طرح بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے. نہیں, میں اس کو تھوڑا سا ریفریز کرتا ہوں صہیب. دیکھیں, ایک انسان ہے, اس کو ڈائبٹیز ہو جائے, اوکے, ٹھیک ہے. ڈائبٹیز جب کسی پہ حملہ آور ہوتی ہے تو کیا وہ یہ دیکھتی ہے کہ یہ کس انسان کے اوپر میں حملہ آور ہو رہی ہوں, کہ یہ عبداللہ نام تھا اس کا, جو ہے نا شری روی شنکر نام تھا اس کا, کیا نام تھا. بیماری ہوتی ہے نا. اسی طریقے سے روحانی بیماریاں بھی بھائی ایسی ہوتی ہیں. جب یہ آتی ہیں, چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو, یہ کسی کے اوپر بھی آ سکتی ہیں. ہمارے پاس بھائی ہندو بھی آتے ہیں علاج کرنے, کرسچن بھی آتے ہیں علاج کرنے, سب کا علاج ہوتا ہے. اچھا, مسلمانوں میں وہ اچھے پریکٹسنگ ہوں گے, برے پریکٹسنگ ہر طرح کے. ہاں, یہ ہے کہ وہ لوگ, اس کی ایک بڑی اچھی مثال ہے کہ اچھا تو وہ لوگ جو پریکٹسنگ ہے, نمازیں اچھی ہیں, طہارت اچھی ہے, ذکر اذکار اچھا ہے, اور سنت کے ساتھ اٹیچڈ ہے. ٹھیک ہے بھائی, قرآن کے ساتھ ہر کوئی اٹیچ ہوتا ہے, قرآن کے ساتھ لوگ بدعت بھی کرتے ہیں, لیکن سنت کے ساتھ اٹیچ ہے ایکوریٹلی. تو ان کے ساتھ جو ہے نا چیزیں ایک تو مشکل سے ہوتی ہیں, اچھا, اور اگر ہو جائیں تو جلدی بھی نکل جاتے ہیں. یہ ہے ایلیمنٹ. اس کی مثال ایسی ہے, پاکستان کے اوپر حملہ ہوا تھا, آپ کو پتہ ہے. اب پاکستان کے اوپر ڈیفینس سسٹم نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, تو سیریا پہ بمباری ہوئی, پاکستان پہ بمباری ہوئی, ان دونوں میں کیا فرق تھا؟ ڈیفینس سسٹم کا تھا. تو یہ جو ایک انسان کا ریلیجس ہونا جو ہوتا ہے نا, اور جتنی بھی سارے معاملات ہیں جو ایک انسان اپنے اوپر لاگو کرتا ہے, وہ نماز پڑھ رہا ہے, وہ اپنے اذکار کرتا ہے, وہ طہارت کا خیال کر رہا ہے, وہ اپنی مالی عبادات ہے, اسی طریقے سے اس کے جو رزق حلال ہے, یہ سارے معاملات کا جب وہ لحاظ خیال کرتا ہے تو سمجھیں کہ اس کا ڈیفینس سسٹم بڑا اسٹرانگ ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 1 2 4 راکٹ اس کے اوپر نہیں آ سکتے, اس کا نقصان نہیں ہو سکتا, لیکن بھائی وہ اس کا جینوسائڈ نہیں کیا جا سکتا, اس کے ساتھ وہ کام نہیں کیا جا سکتا جو اس دنیا کے اندر غزہ کے ساتھ ہوا, جو اس دنیا کے اندر شام کے ساتھ کیا گیا, کہ شہر کے شہر ہی آپ نے جو ہے نا وہ ختم کر دیا. ٹھیک ہے, آگے سمجھ میں, بڑا سمپل سا فارمولا مناسب. یعنی مثال کے طور پہ اگر آپ صاحب اعمال ہیں تو صاحب اعمال ہونا, عبادت گزار ہونا, پلس پوائنٹ کا آپ کا پلس پوائنٹ ہے. لیکن آپ مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں, کوئی بھی ہو سکتا ہے. صحیح ہے, کوئی بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے شیخ, بہت شکریہ شیخ. آج کی نشست کو یہیں پہ برخاست کرتے ہیں, اور انشاءاللہ یہ سلسلہ تو کتنا ہے آپ کے سامنے ہے نا, سلسلہ تو انشاءاللہ ہی چلتا رہے گا. یہ میرے خیال سے اگر میں آپ کو بتاؤں تو انشاءاللہ ابھی بھی 6 سے 7 ایپیسوڈس ہم مزید بنائیں گے انشاءاللہ. اس کی کم بتا رہے ہیں, چلیں دیکھتے ہیں اور آگے چلتے ہیں. میں نے ایک محتاط اندازہ رکھا, باقی تو اس میں گہرائی بہت ہے, بہت گہرائی, اور بہت سی باتیں تو ایسی ہیں جو میرے لیے بھی انکشاف ہے. بالکل ایسے ہی. چلیں شیخ, بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.